بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. معزز سامعین، کون سا بندہ اور بندی ایسی ہے جس کے ذمے میں اور جس کے نام اعمال میں گناہ نہ ہو؟ خود اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ کے سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، بہترین گنہگار بندے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، ورنہ اللہ کی رحمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے جب بندے گناہ ہی نہ کریں؟ بندے گناہوں کے بعد اللہ سے رجوع ہو تو اللہ کی رحمت کے وسیع سمندر کا اور اس کی مغفرت کے وسیع دریا کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کتنے بڑے بڑے گناہوں کو کیسے آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین، انہی میں سے ایک نماز بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بعض دیگر صحابہ کو بہت اہتمام سے یہ نماز سکھائی تھی، جس کو صلاۃ التسبیح بھی کہتے ہیں، اور فرمایا تھا کہ یہ نماز ہر طرح کے چھوٹے بڑے، جانے انجانے، پوشیدہ اور کھلم کھلا گناہوں سے مغفرت اور مشکلات کے حل کا مؤثر ذریعہ ہے۔ نیز تاکید فرمائی تھی آپ علیہ السلام نے کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ ایک مرتبہ پڑھو، ورنہ ہفتے میں، ورنہ مہینے میں، ورنہ سال میں، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہر جمعہ کو کم سے کم ایک مسلمان کا، ایک مومن کا معمول ہونا چاہیے کہ وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے دو طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس کی ترتیب یہ ہے: 4 رکعت کی نفل کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جائے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ کہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں، اور رکوع میں جانے سے پہلے سورت کے ختم کے بعد 10 مرتبہ پھر وہی کلمے یعنی سوم کلمہ دہرائیں۔ اس طرح قیام کی حالت میں 25 مرتبہ اس کی تعداد ہو جائے گی، اور اس کے بعد رکوع میں جب جائیں، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جس کو قومہ کہتے ہیں اس میں 10 مرتبہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ کل 45 ہو گئے۔ اس کے بعد پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، تو یہ 55 ہو گئے۔ پھر جلسے میں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، تو یہ 65 ہو گیا۔ پھر اسی طرح دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، تو اس طرح یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گیا، 2 رکعتوں میں 150 مرتبہ ہو گیا، اور اسی طرح 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی ذکر ہے، اس کو بھی بڑھا لیا جائے، اضافہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ
نماز صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ کسی بھی غیر مکروہ وقت میں یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ بعض روایات کے بعد آتا ہے زوال کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے گناہوں کی معافی اور ندامت اور اسی طرح اس سے توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔